اگلے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ تخت پنجاب پر مریم نواز بیٹھیں گی۔ وزیر اعلیٰ کے لیے نام فائنل ہو گیا ہے۔ نواز شریف نے منظوری دے دی، پارٹی ترجمان کی طرف سے تصدیق کر دی گئی ہے۔ نون لیگ کا ساتھ دینے والی تمام سیاسی جماعتوں کی شکر گزار ہے۔ معاشی خطرات اور عوام مہنگائی سے نجات پائیں گے، نواز شریف کو یقین ہے۔ اور شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وزیر اعظم کی امیدوار نواز شریف ہے۔ نواز شریف سے درخواست کروں گا وزیر اعظم کا عہدہ قبول کریں۔ یہاں بیٹھی قیادت کے پاس اکثریت ہے، ہم حکومت بنانے کے قابل ہیں۔ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو حکومت بنانے کا شوق ہے تو اکثریت ثابت کریں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ وقت انتشار اور تقسیم کا نہیں بلکہ ملک کو آگے لے جانے کا ہے۔ پی ڈی ایم 2 سابق اتحادی پھر سے ایک ہو گئے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، آئی پی پی باپ پارٹی کے بڑے یک زبان ہیں۔ آصف زرداری کہتے ہیں مل کر حکومت بنائیں گے، معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے مل کر چلنے کا فیصلہ کیا۔ پی ٹی آئی کو بھی مفاہمتی عمل کا حصہ بننے کی پیشکش۔ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات اور ترقی ہو سکتی ہے لیکن ترجیح پاکستان ہے۔ پہلے بھی شہباز شریف کا ساتھ دیا، اب بھی ساتھ ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ جمہوریت کو آگے لے کر چلیں گے، ملک کے لیے سب متحد ہیں۔ علیم خان اور باپ پارٹی کے صادق سنجرانی بھی نون لیگ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آصف علی زرداری دوبارہ صدر بننے کے لیے ہاٹ فیورٹ۔ وزیر اعظم کے لیے نون لیگ کو ووٹ دیں گے، وزارتیں نہیں لیں گے۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی کے اپنے اپنے امیدوار لائیں گے، یہ بلاول بھٹو کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے۔ سی ای سی اجلاس کے بعد کہا کہ حکومت کی حمایت نہیں کریں گے تو ملک دوبارہ الیکشن کی جانب جائے گا۔ ملک میں استحکام چاہتے ہیں، دوبارہ الیکشن نہیں چاہتے۔ بلوچستان اور سندھ میں حکومت بنائیں گے۔ خواہش ہے کہ آصف علی زرداری صدر بن جائیں۔ پاکستان جل رہا ہے، اس آگ کو آصف علی زرداری ہی بجھا سکتے ہیں۔ پارٹی اجلاس میں رہنماؤں نے پی ڈی ایم حکومت میں کام نہ ہونے کے شکوے بھی کیے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں وزارت اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈاپور کا قرعہ نکل آیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے علی امین گنڈاپور کی شخصیت سے متعلق جہاں اپوزیشن کی جانب سے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، وہیں اپنی جماعت میں علی امین گنڈاپور کو خوش آمدید بھی کہا جا رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے لحاظ علی۔ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے وزارت اعلیٰ کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان سے تیسری شخصیت ہوں گے۔ 70 کی دہائی میں عنایت اللہ گنڈاپور اور مفتی محمود کے بعد خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کا مسند ایک مرتبہ پر ڈی اے خان جانے کے لیے پر تول رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے 2013 میں صوبائی وزیر مال کی حیثیت سے اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ 2018 اور 2024 میں انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان سے مولانا فضل الرحمان اور فیصل کریم کنڈی کو شکست دے کر اپنی سیاسی قد میں اضافہ کیا۔ 2018 میں علی امین گنڈاپور کو وفاقی حکومت میں وزیر برائے امور کشمیر کا قلمدان دیا گیا۔ گھڑ سواری اور میلوں کے انعقاد کے شوقین علی امین گنڈاپور کے والد امین اللہ گنڈاپور پرویز مشرف کی کابینہ میں بھی وزیر تھے۔ علی امین گنڈاپور کے دو بھائی عمر امین ڈیرہ اسماعیل خان کے میئر اور فیصل امین صوبائی وزیر بلدیات تھے۔ لحاظ علی، نیو نیوز، پشاور۔ الیکشن کمیشن نے کراچی سے 21 نو منتخب ایم این ایز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، آسیہ اسحاق، امین الحق کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے نبیل گبول، عبدالقادر پٹیل، مرزا اختیار بیگ بھی کامیاب قرار پائے۔ مختلف حلقوں سے نون لیگ کے 10 امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ این اے 129 لاہور سے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار میاں محمد اظہر کامیاب قرار پائے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کراچی سے 21 نو منتخب ایم این ایز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی ہیں، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، آسیہ اسحاق کے علاوہ امین الحق کے نوٹیفیکیشنز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو نبیل گبول ہیں، عبدالقادر پٹیل اور مرزا اختیار بیگ کا بھی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ مختلف حلقوں سے نون لیگ کے 10 امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ این اے 129 لاہور سے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار میاں محمد اظہر کامیاب قرار پائے ہیں۔ اور بلوچستان میں جے یو آئی کی انتخابی سیاست کا دلچسپ پہلو، جے یو آئی کا کوئی عالم دین امیدوار رکن بلوچستان اسمبلی منتخب نہیں ہو سکا۔ اب تک کے نتائج کے مطابق جے یو آئی کے 9 منتخب اراکین بلوچستان اسمبلی کی تعداد 10 ہے۔ تمام 10 نو منتخب اراکین جدید تعلیم یافتہ ہیں لیکن مدارس سے سند یافتہ نہیں ہیں۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیل دیں گے بیورو چیف نیو نیوز کوئٹہ محمد کاظم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد کاظم، مزید کیا اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں؟
دیکھیں بلوچستان کے مختلف علاقے ہیں جمیعت علماء اسلام کے جو گڑ رہے ہیں ووٹ کے حوالے سے، اور ماضی میں اس کی زیادہ تر اراکین کی تعداد علماء دین پر مشتمل رہے ہیں، لیکن اس بار ایک دلچسپ پہلو یہ سامنے آیا ہے کہ اس کے جتنے بھی اراکین بلوچستان اسمبلی ہیں، اب تک 10 کے قریب اس کے اراکین ہیں، رد و بدل ہو رہا ہے نتائج میں، لیکن اب تک کنفرم اس کے 10 اراکین ہیں، اور اس 10 کے 10 اراکین میں سے کوئی بھی مدرسے سے جو ہے نا سند یافتہ نہیں ہے، بلکہ وہ جدید تعلیم یافتہ ہیں، کوئی کاروباری شخصیات ہیں، ٹھیکیدار ہیں، اور اس طرح کے الیکٹیبلز ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جمیعت علماء اسلام بھی میں پہلے جو نظریاتی لوگوں کو ترجیح دی جاتی تھی، اب ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی جانب سے بھی دیگر جماعتوں کی طرح الیکٹیبلز کو ترجیح دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایک ریفلیکشن سامنے آیا ہے کہ اس کے جتنے بھی اب اراکین بلوچستان اسمبلی ہیں ان میں کوئی عالم دین نہیں ہے۔ تاہم بلوچستان سے کوئی 4 کے قریب ان کے ایم این ایز ہیں، ان میں 3 عالم دین ہیں، اور ان میں مولانا فضل الرحمان، مولانا عبدالغفور حیدری اور مولانا سمیع الدین شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا محمد قاسم، تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ابھی ایک بریک، آپ ہمارے ساتھ رکھیے۔ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں کرے گی۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ پارٹی ترجمان کیسر شریف نے کہا ہے کہ الیکشن نتائج رات کو روک کر بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی۔ الیکشن کمیشن کے بجائے معاملات کہیں اور سے کنٹرول کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن دھاندلی پر چیف جسٹس عدالتی کمیشن تشکیل دیں۔ بڑے پیمانے پر دھاندلی کے باوجود الیکشن کمیشن خاموش ہے۔ کے پی میں ہمارے امیدواروں کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا۔ جماعت اسلامی الیکشن نتائج کے خلاف جمعے کو اسلام آباد میں دھرنا دے گی۔ پاکستان کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں۔ الیکشن میں کئی معروف سیاسی خاندانوں کی سیاست زمین بوس ہو گئی تو کسی کی آسمان پر چلی گئی۔ 2024 کے انتخابات میں مجموعی طور پر 5 سابق وزرائے اعلیٰ ناکام رہے۔ اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے اشرف مہتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف، بتائیے گا کون سے سیاسی خاندان ناکام رہے اور کون سے کامیاب ہوئے؟ جی مدیحہ، بالکل ایسے ہی ہے، یہ بے رحم سیاست ہے، کسی کو نواز دیتی ہے تو کسی کو اجاڑ دیتی ہے۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو پرویز کھٹک کا خاندان سب سے زیادہ اس دفعہ ان کی سیاست جو ہے پی ٹی آئی نے روک دی ہے، اور اس کی فیملی کے نصف درجن کے قریب جو امیدوار کھڑے تھے کے پی کے سے، سارے کے سارے ہار گئے۔ اور مولانا فضل الرحمان کی فیملی کی بات کی جائے تو وہ بھی اپنی ساکھ نہیں بچا سکی کے پی کے میں۔ چودھری پرویز رائی گجرات سے اور ان کی مسز جو ہے وہ ہار گئی، اس طرح ان کی سیاست بھی نقصان اس کو پہنچا ہے۔ اگر بات کی جائے احمد محمود فیملی کی تو نصف امیدوار ان کے جیتے ہیں، اور وہ عروج نہیں ملا جو کہ ان کو پہلے الیکشن میں تھا۔ رانا شمیم کی فیملی کو بھی جو انتخابات 224 سے عروج نہ دے سکے۔ اب جیتنے والی فیملیوں کے اندر جو سر فہرست ہیں وہ میاں نواز شریف کی فیملی ہے، جس میں میاں نواز شریف جیتے ہیں، شہباز شریف جیتے ہیں، مریم نواز اور حمزہ شہباز جیتے ہیں۔ ملتان سے یوسف رضا گیلانی کی فیملی بھی اسی طرح ہے کہ ان کے بھی وہ خود بھی جیتے ہیں اور ان کے 3 بیٹے بھی جیت گئے ہیں۔ اسی طرح مسلم خاف کی بات کریں تو چودھری شجاعت کی فیملی بھی بڑی جو ہے اس سے بھی کرم نوازی کی ہے سیاست ہے، کہ ان کے بھی 4 جو بیٹے تھے وہ جتنے بھی لڑے ہیں الیکشن وہ جیت چکے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو جو وزیر اعلیٰ تھے تقریباً 5 کے قریب ہے جن کی جو جیت نہیں سکے، جن کی سیاست کو دھچکا پہنچا ہے، جس میں پرویز کھٹک شامل ہے، اکرم خان درانی شامل ہے، محمود خان اور امیر حیدر خوتی شامل ہے، ان کا سب کا تعلق کے پی کے سے ہے۔ پنجاب سے چودھری پرویز لائی تھے جو اپنا الیکشن نہیں جیت سکے۔ تو اس طرح سے بہت سے برج الٹے ہیں، وہاں پہ بہت سی سیاسی جو فیملی تھی ان کو اس حق کو بھی نقصان پہنچا۔ بہت شکریہ آپ کا اشرف۔ اسلام آباد سے نون لیگ کے رہنما طارق فضل چودھری صحافیوں سے گفتگو کے دوران غصے میں آ گئے۔ فارم 45 سے متعلق صحافیوں کے سوالات طارق فضل چودھری نے کہا، میں آپ کو فارم 45 دکھانے کا پابند نہیں ہوں۔ کہا کہ فارم 45 آپ کے پاس آ گئے تو ابھی تک آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیوں چھپا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو دینے کا پابند نہیں ہوں، جب ووٹ دے گی آپ پریس کانفرنس کیوں نہیں کر رہے؟ آپ پریس کانفرنس کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو دینے کا پابند نہیں ہوں، جب ووٹ دے گی آپ پریس کانفرنس کیوں نہیں کر رہے؟ آپ پریس کانفرنس کیوں نہیں
गुजरात के हल्का NA 64 में वोटों की दोबारा गिनती हुई। चौधरी सालिक हुसैन की जीत बरकरार है। कैसरा इलाही फिर से हार गई। चौधरी सालिक हुसैन 1,379 वोट लेकर कामयाब हुए। परवेज इलाही की अहलिया को 89,795 वोट मिले। मुल्तान के हल्के NA 148 में भी वोटों की दोबारा गिनती हुई। यूसुफ रजा गिलानी की वोटों की लीड 239 से कम होकर सिर्फ 104 रह गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने नया फॉर्म 49 जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून हल्का NA 119 से मुतालिक अहम फैसला। मरियम नवाज शरीफ की सीट छोड़ने पर अली परवेज मलिक इलेक्शन लड़ेंगे। अली परवेज मलिक इस हल्के से पहले भी इलेक्शन जीतकर मेंबर कौमी असेंबली रह चुके हैं। इस बारे में मजीद डिटेल्स हमें लाहौर से हमारे नुमाइंदे वकास गौरी देंगे। जी वकास। जी बिल्कुल, हल्का NA 130 से मुतालिक नून लीग की जो क़यादत है उसने फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक मरियम नवाज के सीट छोड़ने की सूरत में अली परवेज मलिक को दिल्ली इलेक्शन में नून लीग का टिकट दिए जाने का इम्कान है। अली परवेज मलिक इस हवाले से पहले भी इलेक्शन जीतकर मेंबर कौमी असेंबली रह चुके हैं, जबकि उन्होंने मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम में बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर भी अली परवेज मलिक ने जो है वो जिम्मेदारियां निभाई थी। हल्के से नून लीग के सीनियर रहनुमा मरहूम परवेज मलिक जो है वो मुतअद्दिद बार इलेक्शन जीतकर मेंबर कौमी असेंबली मुंतखब हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदे वकास गौरी हमारे साथ थे, अहम खबर से हमें अपडेट कर रहे थे और इस खबर के अकॉर्डिंग मुस्लिम लीग नून का NA 119 से मुताल्लिक अहम फैसला सामने आया है लाहौर से और मरीम नवाज शरीफ ने ये सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है और अली परवेज मलिक जो है अब इस सीट से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और ये भी आपको बताते चलें कि अली परवेज मलिक जो है वो पहले भी इसी सीट से मेंबर कौमी असेंबली रह चुके हैं। मरीम नवाज शरीफ ने इस हल्के से इस नशिस्त को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद नहीं करेगी। जमात इस्लामी की नायब अमीर लियाकत बलोच की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आया है। पार्टी तर्जुमान कैसर शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन नताइज रोक कर बड़े पैमाने पर धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन की बजाय मामलात कहीं और से कंट्रोल हो रहे हैं। इलेक्शन धांधली के हवाले से भी उनकी तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद नहीं करेगी। जमात इस्लामी की नायब अमीर लियाकत बलोच की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। PTI का साथ ना देने का फैसला मुशावरत के बाद किया गया है। अहम डेवलपमेंट हुई है। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद नहीं करेगी। जमात इस्लामी की नायब अमीर लियाकत बलोच की तरफ से ये ऐलान किया गया है और PTI का साथ ना देने का फैसला मुशावरत के बाद किया गया है। इसी पर बात करने के लिए तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शंस को लेकर और ये जो बड़ा फैसला किया गया है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला राब्ते है गुज़श्ता 5 दिन से चल रहा था। हमने कल भी तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। जिस तरह PTI की क़यादत ने राब्ता किया था अमीर जमात इस्लामी साहब से, फिर उन्होंने उस राब्ते की रोशनी में एक कमेटी कायम की थी जिसके सदर नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब थे, जो हमारे सियासी अमूर के भी इंचार्ज हैं, हेड हैं, सदर हैं कमेटी के भी। उनके साथ प्रोफेसर इब्राहिम साहब और इनायतुल्लाह खान साहब थे जो सीनियर वजीर रहे हैं KP हुकूमत में। उससे जब PTI की क़यादत का बार बार राब्ता हो रहा था, उसमें मिस्टर गोहर साहब थे, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब थे, उसमें स्वाति साहब थे। तो कल जो है इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। उस मुलाकात में और राब्तों में जो सबसे बड़ा फ़र्क सामने आया वो ये आया कि जब राब्ता किया गया तो उसमें इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था PTI की तरफ से कि हम कौमी सतह पर और KP में आपके साथ ये इत्तेहाद बनाना चाहते हैं, जिस पर जमात इस्लामी की क़यादत ने इब्तदाई तौर पर मुस्बत जवाब दिया था और इस पर यह तय पाया था कि हम मुशावरत के बाद आपसे बैठते हैं। कल जब ये मीटिंग इस्लामाबाद में हुई तो उनकी तरफ से ये बात सामने आई कि हम सिर्फ KP में आपसे इस हवाले से जो है वो इत्तेहाद बनाना चाहते हैं, जिसके बाद जमात इस्लामी ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। इब्तदाई तौर पर जो है वो मुशावरत कर ली गई है और जमात इस्लामी ने तय किया है कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का कौमी सतह पर जो इश्तराक अमल था वो कौमी मफाद में था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है, उसमें तब्दीली कर आई है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में भी वो जिससे चाहें मामला जो हैं वो तय कर लें। जमात इस्लामी को इस हवाले से खुशी होगी।
ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، کیسے شریف صاحب اپنے موقف سے آگاہ کر رہے تھے۔ سپیریئر یونیورسٹی کے زیر اہتمام اسپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول کا انعقاد ہوا۔ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مائرہ ہاشمی کی رپورٹ دیکھیے۔ سپیریئر یونیورسٹی کا سالانہ اسپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول کھیلوں کی سرگرمیوں کے ساتھ ایک چھت تلے پاکستان کی ثقافت کی رنگا رنگ عکاسی کرتے طلبہ و طالبات۔ چٹپٹے پکوانوں کے ساتھ میوزک کے تڑکے نے تو فیسٹیول کو 4 چاند لگا دیے۔ ریلوے اسٹیڈیم گڑی شاہو میں ہزاروں طلبہ نے شرکت کی اور اپنے انٹرپرینیورل صلاحیتوں میں نکھار لانے کے لیے اسٹالز بھی لگائے۔ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کہا، سپیریئر نے طلبہ کو ہار جیت نہیں بلکہ لڑنا سکھایا ہے۔ حکومت نوجوانوں کو گراؤنڈ مہیا کرے۔ جیتنے والے کو جیت سیلیبریٹ کرنے آنی چاہیے اور ہارنے والے کو ہار کر ریزیلینٹ ہونا چاہیے کہ وہ جیت دوبارہ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ ہار سے سیکھنا کیسے اور جیت کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے۔ یونیورسٹی آپ کو اسکل سکھاتی ہے، کھیل کا میدان یہ آپ کا کریکٹر بلڈ کرتا ہے، لیڈرشپ کا، ٹیم ورک کا، اسپورٹس مین اسپرٹ کا، یہ بہت ضروری ہے۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان بولی، اس رنگا رنگ میلے میں ملک بھر کے کلچرز کی نمائندگی اور نوجوانوں کی کھیلوں میں زبردست دلچسپی، بہترین ٹیم ورک کے ساتھ جیت کا جنون دیکھنا انتہائی مسرت انگیز ہے۔ ہم لوگ بچے کو سکھاتے ہیں ٹیم ورک، لیڈرشپ، وہ کلاس روم میں نہیں آ سکتی۔ بچہ جب تک فیلڈ میں پلے نہیں کرتا تب تک وہ سیکھتا نہیں ہے کہ اپنا گر کے دوبارہ کھڑا کیسے ہونا ہے، اپنے فیلئر کو امبریس کیسے کرنا ہے اور دوسروں کی جیت کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے۔ تو آج کے دن جو ہے وہ بچوں کو موقع مل رہا ہے کہ اپنے کلچر، پنجابی کلچر، اس کے بارے میں جانیں، سندھی کلچر کیا ہے، بلتی کلچر کیا ہے اور کیلاش کا کلچر کیا ہے۔ تو یہ بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے یوتھ کے لیے۔ کھیلوں کے میدان آباد اور ہسپتال ویران کرنے کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے نہ صرف سپیریئر گروپ کوشاں ہے تاکہ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ کیمرامین حسن رضا کے ساتھ مائرہ ہاشمی، نیو نیوز لاہور۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو۔